نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان، رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ آیت 21 فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئی یہ اپنی سرکشی میں۔ یرجونا کا مادہ را جیم حمزہ ہے۔ رجا، رجا کے معنی ہیں کسی محبوب چیز کی، کسی مرغوب چیز کی امید رکھنا، کسی پسندیدہ چیز کی امید رکھنا۔ ان لوگوں کو کوئی امید ہی نہیں اللہ سے ملنے کی، اور امید اس لیے نہیں کہ ان کو اللہ محبوب ہے ہی نہیں۔ جب اللہ محبوب نہ ہو، اللہ مطلوب نہ ہو، اللہ کی شان، اس کے جلال کا نقش دل پر نہ ہو، اور جو اللہ کے خوف سے بے خوف ہوں، وہی اس طرح کی حجت بازیاں کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے خود کیوں نہیں آتا، ہم اپنے رب کو خود کیوں نہیں دیکھ سکتے، یا اللہ ڈائریکٹلی ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارتا۔ یہ اس طرح رب کو دیکھنے کی فرمائش یا فرشتوں کا اپنے اوپر اترنے کی فرمائش، یہ ہے ہی بڑا تکبر، بڑا غرور، یعنی رسول کی زبان سے پیغام قبول کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ان کے ایگو، ان کی انا، ان کا تکبر گوارا نہیں کرتا کہ ہم کسی انسان کی بات سنیں۔ کہتے ہیں کیوں اس کی بات کیوں سنیں، اس پر فرشتہ کیوں آیا، ہم میں کیا کمی ہے، فرشتہ ڈائریکٹلی ہم پر پیغام لے کر کیوں نہیں اتر سکتا۔ اس طرح کا جو رویہ ہوتا ہے یہ حق کو قبول نہیں کرنے دیتا، اور نہ ہی اپنا حال درست کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، کٹ حجتیوں ہی میں سارا وقت گزر جاتا ہے۔ اب یہ جو ان کی فرمائش ہے فرشتوں کو دیکھنے کی، پوری تو ہوگی، لیکن جس دن پوری ہوگی اس دن یہ خوش نہ ہوں گے اپنی فرمائش کو پورا ہوتا دیکھ کر، سخت پریشانی میں اور مشکل مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ اس دن تو یہ دوری مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ ان کو دور کر دے ہم سے، مراد ہے موت کا وقت یا قیامت کا وقت، جبکہ کفار سخت مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہوں گے۔ فرمایا آیت 22 یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، وہ چیخ اٹھیں گے کہ کوئی روک ہو، یا اللہ کی پناہ حجرم محجورا، کوئی روک ہو جو کہ ہم کو اور ان کو جدا کر دے، الگ الگ کر دے۔ آج اتنے زور و شور سے فرمائش کر رہے ہیں فرشتوں کو دیکھنے کی، اس دن تو کہیں گے حجرم محجورا۔ یہ جو حجرم محجورا ہے یہ عربی کا محاورہ ہے، ایڈیم کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ انتہائی درجے کی پریشانی کا اور مجبوری کا اس میں اظہار ہے۔ عربوں کے ہاں ہوتا یہ تھا، جب دو قبیلوں میں جنگ ہوتی تھی اور ایک قبیلے والے ہار جاتے تھے، اور اس میں جو لوگ شامل ہوتے تھے ان میں سے کوئی شخص دشمن کو سامنے دیکھتا تھا کہ دشمن اب مجھ پر غلبہ پا رہا ہے، تو وہ کہتا تھا حجرم محجورا، یعنی ہمیں پناہ دو، پناہ دے دو ہم کو، یا یہ کہ ہم سے دور رہو، ہم سے دور ہٹ جاؤ۔ مراد ہے وہ سیفٹی مانگتے تھے، عافیت مانگتے تھے۔ ہجر کہتے ہیں پتھر کو، حجرہ کہتے ہیں روکنے کو، روک لگ جائے، کوئی آڑ آ جائے، کوئی بیچ میں سمجھیں کہ کوئی بیریئر ہے جو کہ حائل ہو جائے۔ اسی سے لفظ حجرہ بھی بنا ہے۔ حجرہ پرائیویٹ کوارٹرز کو، ذاتی کمروں کو کہا جاتا ہے جہاں کہ ہر شخص آ جا نہیں سکتا، حجرہ۔
تو یہ دور ہٹنا چاہیں گے فرشتوں سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک قول ہمیں ملتا ہے اس آیت کے بارے میں یا ان الفاظ کے بارے میں کہ یہ مجرم فرشتوں سے جنت میں جانے کی درخواست کریں گے اور کہیں گے ہمیں جنت میں داخل کر دو، یا جنت کی تمنا ظاہر کریں گے، تو فرشتے ان کو جواب دیں گے حجرم محجورا، فرشتے کہیں گے تم روک دیے گئے ہو، تم نہیں داخل ہو سکتے، جنت حرام ہے کافروں پر۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چاہے کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، کوئی شریعت کی پابندی کرتا ہو، یا کوئی اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، شریعت کی پابندی نہ کرتا ہو سکتا ہے کوئی نہ اللہ کو مانتا ہو نہ رسول کو، تو ظاہر ہے پھر آخرت کو تو ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اس کے باوجود لوگ اچھے کام کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال بھی کرتے ہیں، والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مشاہدہ بتاتا ہے ہم کو۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف اللہ پر ایمان رکھنے والے اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتے تو ہیں، پھر کیا ہوگا؟ کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کافروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہ بھی تو اچھے کام کرتے ہیں، وہ بھی تو گڈ ڈیڈز کرتے ہیں۔ اب ہمیں کیا پتہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے، نہ ہم نے ان کافروں کو بنایا، نہ ہم نے شریعت دی، اور نہ ہی قیامت لانا ہمارے اختیار میں ہے، نہ ہم ان کا حساب کتاب کریں گے۔ انسان تو انسانوں کا حساب کتاب نہیں کریں گے، تو پھر کون ہمیں بتائے گا کہ ان کفار کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہی بتائے گا جس نے کہ ان کو پیدا کیا، جو ان کا رب ہے، وہی بتائے گا جو کہ بادشاہ ہے، الملک، جس نے کہ شریعت دی، قوانین دیے، اور وہی بتائے گا جو کہ الحسیب ہے، جو قیامت کے دن سب انسانوں کا حساب لے گا۔ اب اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ صادر کر دیں، یہ ججمنٹل ہونا ہو جائے گا۔ لیکن جج اگر کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے تو اس کو ججمنٹل ہونا تو نہیں کہتے، اس کو انصاف کہتے ہیں کہ جج نے انصاف کیا، قاضی نے عدالت میں انصاف کیا۔ تو اللہ الحسیب ہے، اللہ جج بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا فیصلہ فرما دیا ہے، ہمیں پیشگی بتا دیا ہے کہ ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا عمل جو کر کے لے کر آئے گا وہ دیکھا تو جائے گا، اعمال نامے کے اندر موجود ضرور ہوگا، لیکن اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا وہ بتایا آیت نمبر 23، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اس کو لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ بتا دیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے محفوظ رکھے۔ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اس کا ہمیں آج اندازہ نہیں۔ ایک کیسٹ طارق جمیل صاحب ہی کا تھا، اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں سے تو کافر اچھے، وہ بہت اچھے ہیں، کم از کم ان سے تو بہتر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے یہ کہ کافر مسلمان سے بہتر ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مسلمان چوری کرتا ہے پیسے کی محبت کی وجہ سے، پھر استغفار بھی تو کر سکتا ہے، موقع ہوتا ہے نا، اللہ سے محبت تو کرتا ہے، نماز تو پڑھ لیتا ہے، گناہ کا اس کو احساس تو ہوتا ہے۔ مسلمان ہے، ایمان کمزور ہے، گناہ کرے گا، ہاں بس منافق نہ ہو، اللہ سے دل میں نعوذ باللہ نفرت یا بغض نہ ہو۔ اگر اللہ سے نفرت اور رسول سے بغض ہے دل کے اندر، وہ تو اس کا معاملہ مختلف ہی ہے، وہ تو اللہ کی نظر میں ہے ہی کافر۔ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ کمزور سے کمزور درجے کا بھی مسلمان کیوں نہ ہو، کمزور سے کمزور درجے کا ایمان کیوں نہ ہو اس کے دل میں، بہرحال وہ کافر سے بہت بہتر ہے، کوئی مقابلہ نہیں۔ کافروں کو تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی طرح کہا ہے، اور کوئی جانور انسان سے بہتر نہیں ہو سکتا، اور انسانوں میں سے بھی مسلمان وہی دراصل شرف انسانیت رکھتے ہیں۔ احادیث میں مضمون ہمیں ملتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا کہ اس کا جو نامہ اعمال ہوگا اس میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، بہت سے گناہ ہوں گے، اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب تو میں ہلاک ہوا، اور جب میں ہلاک ہوا بس اب تو ہلاک ہونے ہی والا ہوں،
اتنے میں ایک چھوٹا سا پرزہ آئے گا، وہ سوچے گا اس چھوٹے سے پرزے سے مجھے کیا فائدہ ملے گا، اور وہ چھوٹا سا پرزہ لا کر اس کے اعمال نامے میں ڈالا جائے گا تو اس کا اعمال نامہ یا اس کا جو میزان ہے وہ دائیں طرف جھک جائے گا، اور وہ چھوٹا سا جو پرزہ ہوگا اس پہ کلمہ لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنی بڑی چیز ہے کلمہ پڑھنا، معمولی بات نہیں ہے۔ ہم جب اس طرح اپنے آپ کو بیش کرتے رہتے ہیں کہ ہم تو بیکار ہیں، ہم تو بیکار ہیں، ہمیں اپنے اسلام کی بھی قدر نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے ہم کو، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ، کل شکر اور تعریف ہے اللہ کی کہ اس نے ہم کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور یہ کافی ہے بطور نعمت۔ اتنا بڑا اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اللہ نے ہم کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے یہ چراغ ہمارے اندر روشن کر دیا۔ تو بہت قدر کرنی چاہیے اپنے اسلام کی، ایسا سستا نہیں سمجھنا چاہیے اپنے اسلام کو کہ بات میں اسلام کی ویلیو گھٹا دیں یا مسلمانوں کو بالکل ہی کافروں کے درجے پر لے کر آ جائیں یا کافروں سے بھی نیچے گرا دیں۔ نہیں، کافر کتنا بھی اچھا کام کرتا ہو وہ دنیا ہی میں یا تو اللہ اس کو اجر دے دے گا، اس لیے کہ اللہ بے انصاف تو نہیں، اللہ ظالم تو نہیں، کسی نہ کسی طرح اللہ اس کو دنیا میں کچھ نہ کچھ دے دے گا۔ لیکن قیامت کے دن چونکہ اس کے اعمال ایمان کے ساتھ نہ تھے، کھوکھلے تھے، حق کا وزن نہ تھا، تو لہٰذا بیکار ہوں گے قیامت کے دن، جیسے کہ ریت کے ذرات۔ ہباءً، ہا با حمزہ مادہ ہے، وہ ذرات جو عام طور پہ نظر بھی نہیں آتے، صرف سورج کی روشنی میں نظر آتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گھر کے اندر سورج کی روشنی آ رہی ہو، ایک بیم آ رہی ہوتی ہے، اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے ڈسٹ پارٹیکلز نظر آتے ہیں، ان کو ہبا کہا جاتا ہے۔ بالکل حقیر سے، بے وزن سے، منتشر سے ذرات ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے۔ تو کفار کے اعمال یوں کر دیے جائیں گے۔ الفاظ کی خوبصورتی دیکھیں، کیا ورڈ پکچر، کیا لفظی تصویر بن رہی ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، عملن میں جو دو زیر کی تنوین ہے یہ تفخیم کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تفخیم مراد بڑے بڑے عمل، چھوٹے چھوٹے عمل نہیں ہوں گے کوئی حقیر معمولی درجے کے۔ من عملن، بڑے بڑے اعمال میں سے عمل لے کر آئیں گے۔ یوں امیجن کیجئے کہ ڈھیر لگا ہوا ہے ان کے اعمال کا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، ہم بڑھیں گے، ہم قدم بڑھائیں گے ان کے اعمال کی طرف، اور لگتا ہے جیسے ایک ٹھوکر لگا کر ان کو غبار بنا دیا جائے گا۔ کوئی ویلیو نہیں، حقارت ہے اس کے اندر، بے وقت بالکل اعمال، دکھاوے کی نیکیاں، ورچوئل گڈنس، اپنے ضمیر کی تسلی تسکین کے لیے اور لوگوں میں مقام حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا تھا انہوں نے، اللہ کے لیے تھوڑی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کرنے کا تو یہ کرتے رہے۔ نیک انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، دل چاہتا ہے تو بھی نیکی کرتا ہے، دل نہیں چاہتا تو زبردستی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دل کا پجاری نہیں، اللہ کا پوجنے والا ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا نہیں انہوں نے، تو اللہ کیوں ان کو اجر دے؟ یہ کون سے اللہ کی محبت، اللہ کی تڑپ میں اور رسول کی تعظیم اور رسول کی تعمیل میں نیکیاں کر رہے تھے؟ یہ تو ان کا اپنا ہی معیار تھا، جس کام کو انہوں نے نیکی سمجھا کر گئے، اللہ کو نہیں چاہیے۔ سورہ ابراہیم میں ایسے اعمال کو راکھ کہا گیا، کرمادن اشتدت بہ ریح عاصف، یاد ہے آپ کو؟ یہ تو راکھ کی مانند ہوں گے جس پر ایک تیز تند ہوا چل جائے۔ سورہ نور میں سراب کہا گیا، کسرابن، سراب کی مانند۔ بڑے بڑے اعمال ذرے بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اگر الحق کے لیے ذرے جتنا کام بھی کیا ہوتا، اللہ اس کو آفتاب بنا دیتا، اللہ اس کو بھاری کر دیتا، وزندار بنا دیتا۔ جب اس کے نام، اس کی رضا کی خاطر کام نہ کیا، اب یہ حقیقی نیکی نہیں ہے، سراب ہے، مراج ہے، دھوکہ ہے۔ دیکھنے میں ہو سکتا ہے انسانیت کا بھلا ہوا ہو، شہرت ملی ہو، عزت ملی ہو، دنیا میں ان کو نوبل پرائزز ملے ہوں، ہیرو بن گئے ہوں، تعریفوں کے ان کے پل باندھ دیے گئے ہوں، اور خوب ان کو میڈیا کا کوریج دیا گیا ہو، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں۔
جب دنیا حاصل کرنے کی خاطر اعمال، لوگوں کی نظروں میں رضا حاصل کرنے کی خاطر اعمال کیے اور لوگوں کی نظروں میں عزت حاصل کرنے کی خاطر اعمال کیے، تو اب اللہ سے کیا لینے آئے ہیں؟ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کے لیے عمل کریں گے، قیامت کے دن ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم نے جس کی خاطر عمل کیا تھا اس سے جا کر بدلہ لے لو۔ اور وہاں کوئی کیا دے سکے گا کسی بھی انسان کو؟ تو بار بار ایک تو نیت کو خالص کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور ایمان کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جب سبھی کچھ لوگوں کے ہاتھوں بیچ آئے تو اللہ سے کیا لینا ہے تم کو؟ اللہ کے ہاتھ پہ تو رکھا ہی نہیں، آخرت پر تو یقین ویسے بھی نہیں تھا۔ تو جب اللہ سے بزنس کانٹریکٹ ہی نہیں کیا اور نہ کبھی اس بات کی فکر ہوئی کہ اللہ پتہ نہیں قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں میرے ان کاموں کو، تو جب اس کی فکر ہی تم کو نہ تھی تو اب اللہ کو ان کاموں کی کیا وقت ہوگی؟ اللہ کی نظر میں کیا ویلیو ہوگی؟ ایک ٹھوکر سے بڑے بڑے اعمال غبار بن کر بکھر جائیں گے۔ ایگزامنر کے ہاتھ پر ایگزام پیپر رکھا ہی نہیں، دوسروں کو دکھاتے رہے تو کوئی اور تو نمبر نہیں لگا سکتا ایگزامنر کے علاوہ۔ ایویلیویشن کیسے ہوگا جب ایگزامنر کو پیپر دیا ہی نہیں؟ تو ان کے بھی اعمال پہ کیا نمبر لگیں گے جب انہوں نے اللہ کی خاطر وہ عمل کیا ہی نہیں؟ یا کوئی ایسا ایگزام دینے والا ہو کہ پیپر اس نے کیا ایگزامینیشن ہال میں، لیکن پیپر اتنا اچھا لگا کہ اپنے ہی بیگ میں رکھ لیا، تو اب کیا فائدہ ہوا؟ اب کیسے ایویلیویشن ہوگا؟ جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کام کرتے ہوئے ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں کہ گناہ ہے یا ثواب، یعنی نفس کی خوشی کے خاطر کام کیے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر اب اللہ سے کیا توقع لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس کچھ نہیں، ان کے لیے اللہ کچھ نہیں دے گا۔ اس کے برعکس آیت 24 میں فرمایا، اصحاب الجنتی یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ مستقر مستقل رہنے کی جگہ، مقیل وہ جگہ جہاں دوپہر کو آرام کیا جائے۔ ایک حدیث میں مضمون آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نصف النہار تک مخلوقات کا حساب کتاب پورا کر دے گا۔ نصف النہار سمجھتے؟ دوپہر، آفٹرنون، اور دوپہر سونے کے وقت تک اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں۔ یہ بھی حدیث میں مضمون آتا ہے کہ قیامت کا دن مومن کے لیے بہت ہلکا ہوگا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت۔ اس دن کیا ہوگا؟ آیت 25، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مضمون سورہ الحاقہ میں آتا ہے کہ فرشتے آسمان کے چاروں کناروں پر ہوں گے اور اللہ کا تخت تھامے ہوئے آ جائیں گے 8 فرشتے۔ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، سب متشابہات میں سے ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کس طرح سے ہوگا۔ ہاں، کیا ہوگا یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ فرمایا آیت 26، الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں آسمانوں اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے کر فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، این الملوک الارض، این الجبارون، این المتکبرون، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں فرما روا، اب کہاں ہیں جو زمین کے بادشاہ تھے؟ کہاں ہیں وہ جبار اور کہاں ہیں متکبر؟ شاید یہی وقت ہوگا کہ کافر چاہے گا یا لیتنی کنتو ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ فرعون اور قارون اور حامان اور ہٹلر اور میسولینی، سوچئے کیا حال ہوگا ان کا۔
کہ کیا ظلم اور ستم دنیا میں انہوں نے کیا تھا اور کیسے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور زمین کو کس طرح فساد سے بھر دیا تھا۔ جو اپنے آپ کو خدا معبود سمجھتے ہوں گے دنیا میں، ان کا حال خراب ہوگا۔ اب آگے جو مضمون آ رہا ہے اس کی روشنی میں ذرا سا اس آیت پہ بھی ہم غور کریں کہ وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ دیکھیں، جیسے نیکی کرنے کے لیے اچھی صحبت چاہیے ہوتی ہے اور نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے انسان کو حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے اچھے لوگوں کی، اسی طرح برائی کرنے کے لیے بھی صحبت ضروری ہے۔ چھوٹی موٹی برائی تو ہو سکتا ہے کوئی شخص کر بیٹھے، لیکن جب تک اس کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی، انکریج کرنے والے، اس کی پیٹھ تھپ تھپانے والے چاروں طرف موجود نہ ہوں، جب تک برے ساتھی نہ موجود ہوں، وہ برائیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ایسا جری نہیں ہو سکتا، آرگنائزڈ کرائم وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ برائی کا ساتھ دینے والے نہ ہوں۔ تو اب یہ اس انجام کو کیسے پہنچا؟ یہ کافر اتنی سختی کے اندر کیوں پڑیں گے قیامت کے دن؟ اس لیے کہ دنیا میں گناہ کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا، اپنی بھی دل کی خرابی تھی، شیطان بھی ان کے ساتھ لگا تھا اور شیطان نما انسان بھی ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے تھے کہ جنہوں نے گناہ کو بڑا آسان کر کے دکھایا۔ اگر شریعت کی وجہ سے کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ رہی تھی تو کہا چھوڑ دو، رہنے دو، اللہ نہیں پکڑے گا۔ جھوٹ بولا، پکڑ لیا اللہ نے قیامت کے دن۔ کیوں تم نے اس قدر دھڑلے کے ساتھ نافرمانیاں کی؟ کیا سوچ کے؟ اللہ یقیناً رحمان ہے، لیکن اللہ کی رحمانیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ کئی جگہ ہم پڑھ آئے ہیں، جو توبہ کریں، ایمان لائیں، اصلاح کریں، من بعدھا لغفور الرحیم، اللہ اس کے بعد غفور اور رحیم ہے۔ کوئی گناہوں کے ساتھ اللہ کی مغفرت چاہتا ہے، یہ تو شیطانی حملہ ہے اس کے اوپر۔ دراصل نیکیاں کر کے انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں یہ تو قبول فرما لے۔ اب ایسے ساتھی جو دنیا میں تو بہت اچھے لگے تھے، ان کی باتیں بہت اچھی لگی تھیں، قیامت کے دن بیزاری ہوگی ان سے۔ ان کا ذکر کیا گیا آیت 27 سے 29، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ ظالم انسان اس دن اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ ابھی جو قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کسی زبان میں ان کا ترجمہ کرنا آپ نے دیکھا وہ بات ہی نہیں آ سکتی۔ یعض الظالم علی یدیہ، اپنے انگلیاں چبا رہا ہوگا، اس قدر غم، اتنا پچھتاوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھوں کو نوچتے رہتے ہیں نا، خون نکالتے رہتے ہیں، کچھ کو عادت ہوتی ہے۔ یہ انتہائی غم، انتہائی زیادہ پچھتاوے کی کیفیت ہے کہ اپنی انگلیاں چبا ڈالے غم کی وجہ سے۔ یا لیتنی اور یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش، ہائے میری کمبختی، ہائے میرے خرابی، ہائے حسرت، ہائے افسوس، یہ اس کا حال ہوگا۔ اتنا شدید پچھتاوا، کاٹے گا اپنے ہاتھوں پہ۔ عزا یا عزو کا مطلب ہوتا ہے دانتوں سے ہاتھ کاٹنا، ایسے اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے گا کہ وہ اندر کی جلن جو ہے اس سے تھوڑی سی توجہ بھٹکے، جسمانی تکلیف بہتر محسوس ہو رہی ہوگی اس اندرونی اذیت کے مقابلے میں۔ کسی طرح اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کریں وہ اس اندر کے پچھتاوے سے، اس اندر کی آگ سے جو ان کے اندر لگ جائے گی قیامت کے دن، حسرت اور پچھتاوے اور ندامت کی آگ۔ اس سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے اپنی انگلیوں پر کاٹیں گے کہ جسمانی تکلیف تھوڑی سی ہو، ذرا سی توجہ تو ہٹے، وہ بہتر لگے گی۔ ایسے صدمے سے، ایسے پچھتاوے سے دو چار ہوں گے۔ یہ ظالم کا حال ہوگا کہ وہ کہے گا
کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اب یہ ظالم کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ رسول کے راستے پر چلنے میں دنیا میں تو بہت بے عزتی محسوس ہوئی، بہت سا نقصان محسوس ہوا، تو کہا یہ تو نفع کا سودا نہیں ہے، چلو دنیا میں اپنی مرضی کرو، آخرت کس نے دیکھی ہے اور آئے گی بھی تو کیا مشکل ہے، ایسی ہلکی پھلکی سی ہوگی، بس اللہ بخش دے گا، ہم کہہ دیں گے اللہ ایم سوری، بس بات ختم۔ کون سی پریشانی کی بات ہے؟ کیوں دنیا کا مزہ کرکرا کریں؟ دنیا دوبارہ تھوڑی آئے گی، یو آر اونلی ینگ ونس، یو اونلی لیو ونس، تو مزے کرو۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے اسٹیٹس دیا ہے، میاں اتنا اچھا ہے، تم اتنی حسین ہو، جہاں جاتے ہو لوگ تم کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، یہ سب چھوڑ دو گی کیا تم اندیکھی قیامت کے لیے؟ اور نہیں آئی قیامت تو، اور کیا پتہ یہ ملا ریجیکٹ کر کے بتا رہے ہوں دین کو، کوئی طریقے ضروری نہ ہوں، بس 5 پلرز کافی ہیں، نماز پڑھتے تو ہیں، ابھی رمضان آ رہے ہیں، عمرے کے لیے چلے جائیں گے، فلاں ہاسپٹل میں ہم ڈونیشن دے دیں گے چیریٹی کا، 5 پلرز کافی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ایک ایک چیز پر عمل کیا جائے؟ اور یہ سنت ہی سنت کیا ہوتا ہے؟ 1400 سال پرانی باتیں میڈیویل، پتہ نہیں حدیثیں ٹھیک ہیں بھی کہ نہیں، خود ہی لوگوں نے گھڑ لیں، ایک انسان کی بات دوسرے انسان تک پہنچانی ہو تو بدل جاتی ہے۔ 1400 سال سے یہ حدیثیں کیسے سیف رہ سکتی ہیں؟ یہ نہیں محفوظ رہ سکتی، رسول کی بات موجود ہی نہیں تو ہم کیا عمل کریں اس کے اوپر؟ یہ ذہنیت، یہ اپنے ضمیر کو تھپ تھپا کے سلا دینا، یہ ایمان اگر جاگے بھی دل کے اندر تو جھوٹی تسلیاں دے کر اس کو دوبارہ سے سلا دینا کہ کچھ نہیں ہوتا، ڈونٹ وری، دنیا کے مزے کرو، تم بہت اچھی ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم دیکھنا بخشی جاؤ گی، تم بہت اچھے ہو، تم بہن بھائیوں کا خیال کرتے ہو، امی ابا کا خیال کرتے ہو، بیوی بچوں کا خیال کرتے ہو، تم جمعے کے جمعے نماز تو پڑھ لیتے ہو، کیا فکر ہے تم کو؟ ڈونٹ وری۔ رسول کے راستے پر چلنا کون سا ضروری ہے؟ تو بہت پچھتائیں گے ایسے لوگ۔ جو یہ بات ہے یہاں پر کہ وہ کہے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ یہ نہیں کہے گا، اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا جو رسولوں کو مانتا ہی نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کاش میں نے ان کو رسول مان لیا ہوتا، یہ نہیں کہہ رہا کاش میں ایمان لے آیا ہوتا، یہ نہیں کہہ رہا، کیا پتہ وہ بھی اس میں موجود ہو، اس کا بھی ذکر ہو، لیکن ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اس شخص کا بھی یہاں پہ ذکر ہے کہ جس نے مان کر اطاعت نہ کی، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، اس نے مانا کہ رسول ہیں لیکن رسول کا راستہ اختیار نہ کیا، کیوں؟ دنیا کا مزہ کم ہوتا ہے اس لیے۔ ایک حدیث میں مضمون آتا ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے کے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے خود انکار کر دیا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا جنت میں داخل ہونے سے؟ قال، آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا، میری نافرمانی کی، اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ ہو سکتا ہے رسول کو قابل تعظیم سمجھا لیکن قابل تقلید، قابل تعمیل نہ سمجھا، تو رسول کو چھوڑ کے کس کا راستہ اختیار کیا؟ وہ جو فلاں تھا نا، جو اس کا دوست بنا تھا، اس نے بھٹکا دیا، جس صحبت میں رہتا تھا، جن سے دلی دوستیاں کی تھیں، ان کے طریقے اپنا لیے، ان کے راستے پر چل پڑا۔ اور جب اس طرح سے انسان آہستہ آہستہ سیدھے راستے سے ہٹتا ہے تو کبھی اگر کوئی خیال دلا بھی دے اس کو کہ دیکھو یہ درست نہیں، اس کا ڈیفنس، اس کا دفاع ہوتا ہے، کیا حرج ہے؟ حرج ہی کیا ہے اس کے اندر؟ تو واقعی حرج اس وقت نظر نہیں آتا، اتنا اتنا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے انسان ہٹتا ہے۔ بگاڑ جو ہے ہمیشہ بہت چھوٹی چیز سے آتا ہے،
اب جیسے آپ کو یہاں پر یہ ڈائیگرام بنا کر دکھایا، ایک سیدھی لائن ہے، یہ سمجھیں کہ صراط مستقیم ہے. کوئی ذرا سا ہٹتا ہے، ہاف اے ڈگری، آدھا ڈگری اس سے ہٹتا ہے، اور جو جیومیٹری کی ٹیچر ہے وہ کہتی ہے کہ تم مت ہٹو، تو بچہ کہے حرج کیا ہے، واٹس دا ہارم، اتنا سا تو ہے، مائکروسکوپک ہے، ہو سکتا ہے چلیں بالکل تھوڑا سا فرق ہو، کیا حرج ہے، اتنا سا تو ہٹے ہیں. لیکن جب اس لائن کو آپ آگے بڑھائیں گے تو وہ فرق جو شروع میں ہو سکتا ہے آدھا ڈگری کا تھا، وہ آگے جاتے 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 بہت فرق بن جائے گا، بہت دور ہٹ جائیں گے سیدھے راستے سے. تو یہ انتہائی خطرناک لاجک ہے سنت کو چھوڑنے کی کہ کیا حرج ہے، یہ ہم اتنا سا تو کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے. اور یہ آپ کو آج اٹھتے بیٹھتے جملہ سننے کو ملے گا کہ ویلنٹائن منا لیتے ہیں تو کیا حرج ہے، ہیلووین کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے، برتھ ڈے کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے، اور بسنت کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے. حرج یہ ہے کہ یہ رسول کا راستہ نہیں ہے، رسول نے اس طرح سے نہیں کیا. یہ بہت بڑا ریزن ہے ان چیزوں کو نہ کرنے کا. ہر چیز کو عقل پر مت تولو، اپنی عقل کو کیوں اتنا اوور اسٹیمیٹ کرتے ہو کہ ہر بات کا تم کو جواب دے دے گی. اگر عقل ایسی ہی رہنما ہوتی تو اللہ کو رسول بھیجنے کی پھر کیا ضرورت تھی، تم ہی اپنے عقل سے فیصلہ کر لیتے کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو یہ کیا حرج کا مطلب ہے، دراصل اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں مطلب ہے کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یہ مطلب ہے نا، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس میں کیا پرابلم ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ سارا دین آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے. کہہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کرو، بس اب کافی ہے. لیکن چونکہ ماحول ایسا بن گیا ہے چاروں طرف، تو لہٰذا سنت کی اہمیت رہی ہی نہیں. چلے ماحول کو تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے دوست پک کرنے میں تو ہم کم از کم محتاط ہو سکتے ہیں. بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل. ہر انسان اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لو کس کو دوست بنا رہے ہو. تو مرد بہت محتاط ہو کر دوستیاں کریں. یہ جو خوش آمدی قسم کے، چاپلوسی قسم کے دوست ہوتے ہیں، وہ برائیوں میں انسان کی بہت ہمت افزائی کرتے ہیں. اور یہ برے دوستوں کا خطرہ زیادہ تر پیسے والوں کو ہوتا ہے. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس تو ارد گرد کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مکھیاں یا چونٹیاں شہد پر آتی ہیں، ایسے لوگ آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اور بہت کم ان میں سے پرخلوص ہوتے ہیں. دولت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کون میری محبت کی وجہ سے مجھ سے دوستی کر رہا ہے اور کون میری دولت کی وجہ سے مجھ سے دوستی کر رہا ہے. اور جو اس طرح کے خود غرض لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں، خود غرضی کے ساتھ گناہ لازماً شامل ہے، خود غرض ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، اپنے گناہوں میں ملوث ہونے کے لیے ان کو پیسہ چاہیے، ان کو ناچ دیکھنا ہے، ان کو گانا دیکھنا ہے. اب وہ ان کے پاس تو پیسہ نہیں ٹکٹ خرید سکیں یا کسی کو پیسہ دے کر بلا سکیں، تو اس پیسے والے سے کہتے ہیں کہ دیکھو، جو ان کا یار بنا ہوتا ہے، دوست، کہتے ہیں تمہارے گھر میں خوشی ہے نا، چلو تم ذرا ایک میوزیکل ایوننگ کا تو انتظام کرو. جو تمہارا اسٹیٹس ہے، لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تم سے کہ تم کو یہ کرنا چاہیے. اس کے پیسے پر خود بھی مزہ کیا اور خود تو گناہ گار ہوئے ہی، اس کو دگنا گناہ گار کیا. اب وہ دے گا اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر اپنے پیسے کا حساب، اپنے بھٹکنے کا حساب، اور باقی لوگوں کو بھٹکانے کے لیے جو مجلس اس نے جمائی تھی اس کا بھی حساب. جتنوں کو اور بھٹکایا، ورغلایا اور گناہ میں ملوث کروایا، ان کا بھی حساب دے گا. تو یہ تو مارا گیا. اور گناہ کے بعد اگر کوئی اس کے دل میں یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تو جو حالی موالی قسم کے خوش آمدی ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ سب نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں نا، یہ جلتے ہیں تم سے، تمہاری کامیابی دیکھ نہیں سکتے. دیکھو کیا اخباروں میں کوریج آیا ہے تمہاری اس محفل کا، کیا واہ واہ ہو رہی ہے، کیا چرچا ہے پورے شہر میں تمہاری مجلس کا، کیا بسنت منائی ہے تم نے، اخبار بھرے پڑے ہیں تمہاری تعریف سے، اور تھپکی دیتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور چلا دیتے ہیں الٹے راستے کے اوپر. تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہ ہو،
اسی طرح عزت قدموں میں گرتی رہے، اسی طرح دولت گھر کی لونڈی بنی رہے، لیکن قیامت تو آنی ہے، اس میں تو حساب کتاب پورا کر دیا جائے گا۔ یہ تو بات کی ہم نے مردوں کی، اب عورتیں کیا کریں؟ جس طرح کا ہمارا کلچر جو کہ ایک ویسٹرن مغربی کلچر بن چکا ہے، مغرب سے مراد یہاں پر کوئی مشرق مغرب کی تقسیم نہیں، آج کل مغرب استعمال کیا جاتا ہے لفظ اسلام کے مقابلے میں، ویسٹرن کلچر جس کو ہم کہیں، اس میں اب ہم کیا کریں کہ مسٹر کے ساتھ مسز کو ایک اپینڈج کے طور پہ، ایکسیسری کے طور پہ لگا دیا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ مسز کی اپنی کوئی شخصیت نہیں، کوئی تشخص نہیں بیوی کا، کوئی اس کی مرضی نہیں، کوئی اس کا سرکل نہیں، کوئی اس کو دوستی کرنے کا حق نہیں۔ جہاں مسٹر جائیں گے وہاں پیچھے مسز جائیں گی، چاہے مسٹر کے دوست کیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ جس سے میاں نے دوستی کر لی اسی سرکل کے اندر اب بیوی کا گھومنا پھرنا لازمی ہے، چاہے اس کو میاں کے دوست ایک آنکھ نہ بھاتے ہوں، کیا پتہ شرابی ہوں، کیا پتہ زنا کرتے ہوں، کیا پتہ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہوں، لیکن چونکہ میاں کے دوست ہیں لہٰذا بیوی کو اسی مجلس میں، اسی محفل میں، اسی کمپنی میں بیٹھنا لازم قرار دے دیا گیا۔ یہ تو ذاتی ہے، اسلام یہ ظلم نہیں کرتا بیوی کے اوپر۔ بیوی ہے، کنیز تو نہیں ہے، بیوی بنائی ہے اللہ نے، لونڈی تو نہیں بنائی کہ تم جہاں چاہو اس کی ناک پکڑ کر نکیل کھینچ کر لے جاؤ۔ تو اگر شوہر اچھی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے سر آنکھوں پر، الحمدللہ بیویاں ضرور شوہر کا ساتھ دیں، لیکن اگر شوہر کی صحبت اچھی نہیں، بیوی کسی طرح نہ اخلاقی طور پہ، نہ دینی طور پہ، نہ عقلی طور پہ، کسی طرح بیوی جو ہے وہ ابلائج نہیں ہے کہ وہ اپنے میاں کا گناہوں میں ساتھ دے۔ کیوں دے؟ کیوں اپنی شامت بلاتی ہے؟ وہ اپنا سرکل بنائے، اس کی اپنی سوشل لائف ہونی چاہیے۔ اگر میاں اچھی صحبت میں نہیں اٹھتا بیٹھتا، اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے الحمدللہ، اچھی صحبت اگر نہیں تو بیوی کیوں جائے اس بری صحبت کے اندر؟ کیوں ساتھ دے اپنے میاں کا؟ اسلام اس کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنا سوشل سرکل بنائے۔ اگر اس کا رجحان نیکی کی طرف ہے، اس کا رجحان دین کی طرف ہے، وہ رسول کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہے تو وہ اپنی ایسی ساتھی بنائے، اپنی ایسی دوستیں بنا لے، ایسی خواتین اپنے ارد گرد جمع کر لے جو کہ دین کے راستے میں اس کی مددگار ہوں، اس لیے کہ اس کی اپنی الگ آئیڈینٹی ہے، اس کا اپنا الگ تشخص ہے، وہ ہیومن بینگ ہے۔ مورلی اللہ کے سامنے مرد اور عورت، میاں اور بیوی بالکل برابر ہیں۔ قیامت کے دن یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بس شوہر کا حساب لے لے اور بیوی کو بس پار کر دے کہ ٹھیک ہے چلو تم اس کی بیوی تھی نا، ٹھیک ہے تم نوح کی بیوی تھی، چلو تم بھی اچھی ہی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا۔ یا اچھا تم فرعون کی بیوی تھی، تم مسز فرعون تھی، تم تو بری ہی ہوگی، چلو جاؤ جہنم میں فرعون کے ساتھ۔ یہ نہیں ہوگا۔ شوہر کا الگ حساب ہوگا، بیوی کا الگ حساب ہوگا۔ تو یہ سارا وقت اچھی بیوی بننے کے لیے اور سوشل ایسٹ بننے کے لیے یوں اپنی آخرت نہ برباد کریں ہم۔ حدیث میں آتا ہے کہ انتہائی بدقسمت ہے وہ جو دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت بگاڑ بیٹھے۔ اچھی بیوی بننے کا ایسا کریز ہو جائے کہ اچھی بندی بننا یاد ہی نہ رہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم گناہوں میں اپنے میاں کی مددگار بنی تھیں یا نہیں، مراد ہے کہ اللہ اس چیز سے خوش نہیں ہوگا۔ اللہ یہ دیکھے گا کہ تم میری بندی بنی تھی یا نہیں، کیا میاں سے جو محبت تھی مجھ سے زیادہ تھی؟ لیکن ایمان والے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ میاں کی عزت تم کو دین کی عزت سے زیادہ پیاری تھی؟ تم دین کی بے عزتی دیکھتی رہی، تمہیں تکلیف نہ ہوئی؟ تو یہ تم کیسی میری بندی بنی، یہ تم کیسی مسلمان تھیں؟ تو بالکل مت آئیں اس پریشر کے اندر۔ ویمنز لب کی باتیں کرتے ہیں، میں کہتی ہوں یہ ہے لبریشن۔ عورت کو اس کا حق دیا جائے کہ اپنی آخرت بچائے، اپنی عزت اپنی عصمت بچائے، اور جب عورت اچھی صحبت اختیار کرے گی تو بچے تو ماں کے پیچھے چلتے ہیں، حقیقت ہے۔ بالکل غلط بات جب مائیں کہتی ہیں کہ باپ کا اتنا انفلوئنس ہے ہم کچھ نہیں کر سکتی، یہ کس قسم کی کمزوری ہے؟ یہ تو نہ ماننے والی بات ہے کہ کوئی بیوی دیکھے کہ میرا شوہر میرے بچے کو اٹھا کر اوون کے اندر بند کر رہا ہے اور بیوی کہے کہ اب میں کیا کروں، اب میرے ہسبینڈ مانتے ہی نہیں۔ ایسے تو کوئی نہیں، ہاتھ پاؤں کاٹ کر بیٹھ جائے گی۔
ضرورت پڑے گی تو وہ لڑے گی، وہ جھگڑے گی، وہ کچھ بھی کرے گی، وہ بچے کو نہیں اپنے شوہر کو اس طرح اوون کے اندر بند کرنے دے گی۔ تو یہ ہم کیسے اس طرح سے بالکل بے فکر ہو کے یا مجبور ہو کر یا مظلوم ہو کر بیٹھ سکتی ہیں کہ ہم کیا کریں، وہ ہسبینڈ مانتے ہی نہیں۔ اب وہ ہسبینڈ جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب اس نے اپنا تشخص، اپنی آئیڈینٹی کو گم کر دیا میاں کی شخصیت کے اندر، اور میاں کے سوشل لائف میں اس نے اپنے آپ کو ختم کر کے رکھ دیا، اس کو نبھاتے نبھاتے۔ اب میاں کے دوست اگر شراب پیتے ہیں تو بیویاں کہتی ہیں ہم کیا کریں، آئی ہیو ٹو سرو الکوہل۔ کیوں؟ آپ کو شراب سرو کرنے کی کیا ضرورت؟ صاف انکار کر دیں۔ ہرگز نہیں ہو آئے گی اس گھر کے اندر شراب، کوئی کیا کر لے گا آپ کا؟ نہیں، معاشرے کا خوف کہ میاں طلاق دے دے گا۔ تو یاد رکھیں کہ کسی کے اختیار میں تقدیر نہیں ہے۔ اگر طلاق ہونی ہے، لڑائی ہونی ہے، قسمت میں لکھا ہے، تو آپ 100 دفعہ شراب پلائیں شوہر کے دوستوں کو، تب بھی طلاق دے دے گا شوہر۔ اور اگر اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھی ہے طلاق، اللہ نے آپ کی تقدیر میں نقصان نہیں لکھا، تو آپ 100 دفعہ اسلام پر سٹینڈ لیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کا۔ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا، اندیشے وسوسے نہیں اس کے دل میں کل بلاتے رہتے۔ تو پورے اعتماد کے ساتھ دین پر عمل کرے انسان۔ کوئی مجبوری نہیں کہ میاں کا سرکل ایسا ہے، ہوتا ہے تو وہ بکتے اس کو، اس کے ساتھ ایسی وفاداری نبھانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا تو ضرور بیوی اس کے پیچھے جہنم میں جائے، اس لیے کہ ساتھ مرنے ساتھ جینے کی قسم کھائی تھی۔ ایسی وفاداری اچھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ وفاداری اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بس۔ اور انشاءاللہ تعالی جب ماں اس طرح سیدھے راستے پر ہوگی، کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے پیٹ میں رکھا، جس نے دودھ پلایا، جس کے گود میں بچہ پلا، اب وہ ماں کی بات ہی نہیں سنتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے ہے یہ چیز۔ اللہ ماشاء اللہ، یہ کہ شیطان کا شر بہت ہی بڑھ جائے، ہاں تو ممکن ہے، لیکن ماں بہت بڑی چیز ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کے بارے میں فرمایا ہے کہ الدنیا کلہ متاع، دنیا تو ساری کی ساری برتنے کا سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ بڑے بڑے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بیوی جب ثابت قدم رہتی ہے سیدھے راستے پر، ہو سکتا ہے کہ میاں سیدھے راستے پر آ جائے۔ اگر وہ بھی ساتھ بھٹک گئی تو پھر امید کہاں بچی؟ کوئی امید نہ بچی پھر تو۔ ہم جو دعا کرتے ہیں نا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اللہ تو ہم کو عطا کر دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقینا عذاب النار، اللہ تو آگ کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ الدنیا حسنہ کس کو کہتے ہیں، اچھی دنیا؟ آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، اچھی عورت، اچھی بیوی۔ یہ ہے دراصل دنیا کی بہتری، دنیا کی بھلائی۔ تو یہ بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں انسان غور کرے۔ اللہ نے عورت کو بہت سٹرینتھ دی ہے، اتنا مت اپنے آپ کو آپ انڈر اسٹیمیٹ کیا کیجئے کہ میں مجبور، میں بیچاری، میں بے بس، میں بیچاری۔ نہیں، اتار کر پھینک اس بیچارگی کی چادر کو، تقوی کی چادر اوڑھیں، پھر دیکھیں کتنا اعتماد آئے گا۔ تو اگر یہ مجبوری ہے ہی، اللہ نہ کرے اگر شوہر ایسا ہے کہ جو کہ ایسے دوستوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے جن کو اللہ رسول سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ ہنستے ہی رہتے ہیں اللہ کے نام پر اور رسول کے نام پر، اور جو سنتوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، الگ کر لیجئے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے، قصہ ختم، اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو وہ کیا ماں ہے جو اچھی بیوی بنتے بنتے اپنی اولاد کو جہنم میں دھکیل دے؟ کیا ماں ہوئی وہ؟ اور وہ کیا اچھی بیوی ہوئی جو کہ الٹیمیٹلی شوہر کو جہنم میں دھکیلوا دے، خود بھی ساتھ چلی جائے؟ یہ کرنے کا کام نہیں۔ تو دوست یہ بڑی چیز ہیں، ان کا ہر وقت کا گھر میں آنا جانا، ان کے طور طریقوں سے امپریس ہوتے ہیں، ان کے انفلوئنس میں، ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگر میاں بیوی دونوں کی صحبت اچھی ہے، الحمدللہ، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا۔ لیکن اگر میاں کی صحبت اچھی نہیں یا بیوی کی صحبت اچھی نہیں، تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے
کہ اگلا اس کو فالو نہ کرے، اپنے دین کے حساب سے اپنا ایک سوشل سرکل بنائے۔